جناب صدر، مہربان رفیق اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ہی میرا موضوع تقریر ہے۔ اور موضوع حاضر کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم پاکستانی کشکولی قوم کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہم جو ایڈز یعنی امدادوں کے سہارے پر چلتے ہیں، کائنات کی ہر نعمت ہونے کے باوجود ہر سال دوسری اقوام کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہیں۔ ایڈز ایڈز ایڈز، جناب صدر ہمیں ایڈز کا ایڈز ہو گیا ہے۔ جناب صدر، شاعر نے کتنا درست کہا ہے نا کہ چڑیوں کی طرح دانے پر گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب۔ سید علی وقار، عزت کی زندگی اچھی نہ ہو تو عزت کی موت مر جانا ہی بہتر ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے مال صدقہ جان، جان صدقہ آبرو عزیزان من، جبکہ ہم نہ صرف بطور فرد بلکہ بطور قوم دنیا میں اس مقام پر کھڑے ہیں جس پر شاید ہی کوئی ارذل المخلوقات موجود ہے۔ مجھے اقبال کا وہ قطعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں ایک چوٹی اوقات سے کہتی ہے کہ میں پائما خوار زبوں حال درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بلند؟ تو اوقات جواب میں کہتا ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں تو بصر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں۔ سید علی جا، سچ تو یہ ہے کہ ہم ناشکر ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے، تمام ذخائر ہیں، قدرتی ذخائر سے مالا مال ہمارا پیارا پاکستان کیوں نہیں؟ ہم دوسروں کے دست در کیوں ہیں؟ ہم عزت کے ساتھ جینا کب سیکھیں گے؟ ہم کب تک جھولیاں پھیلا پھیلا کر دوسروں سے بھیک مانگ کر پھریں گے؟ سید علی جان، یاد رکھیے، لینے سے تاج اور تخت ملتا ہے اور مانگنے سے بھیک بھی نہیں ملتی۔ سید مکرم، آپ کو یاد ہے کہ ایک امریکی سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستان وہ قوم ہے جو $5 کے عوض اپنی ماں بھی بیچ ڈالے۔ کہ پرواز میں کوتاہی سے بھی کہیں زیادہ گرا ہوا مقام نہیں ہے؟ میری نظر میں تو یہ سفل سافلین ہے، مگر فکر اقبال کا بنیادی تھیم ہی یہی ہے کہ نہ صرف بطور فرد بلکہ بطور قوم دنیا ہم اس قدر خوددار ہو جائیں کہ ہماری پرواز ساری لاہوتی سے بھی بلند تر ہو۔ اقبال نے اپنی نظم ابو الاعلی ماری میں اپنی اس فکر کو کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزرا اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ نخوانے تر و تازہ ماری نے جو دیکھا، کہنے لگا اے صاحب غفران و نرومات، اے مرغب بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا ہے جس کی یہ ہے مکافات؟ افسوس صدا افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فطوری ہے ازل ہے جرم حقیقی کی سزا مرگ مفاجات۔ سید علی جان، ہماری ہی کہانی کا حصہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان نے تاریخ رقم کی اور عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، ان کا کس قدر مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ اقبال کا طائر لاہوتی ایک آئیڈیل ہے، یہ مرد مومن ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ مومن نہیں جو صاحب للاک نہیں ہے۔ سرائکی میں کہاوت مشہور ہے کہ شیر بھوک مرے پر درب مول نہ چرے، یعنی شیر بھوکا مر جائے گا لیکن کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ یہی حال شاہین کا ہے، وہ اپنی پرواز بلند رکھتا ہے، بھوکا رہ لیتا ہے لیکن محض پیٹ کے لیے زمین پر نہیں اترتا۔ جیسے چوٹیاں سارا سال پیٹ کے لیے زمین پر رینگتی ہیں اور دوسروں کے پیروں تلے پامال ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت سے بدلنا چاہتے ہیں۔